لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس آقا پر کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ کوئی رسول، اور لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں آپ کی اہل بیت پر، آپ کی ازواج پر اور آپ کے صحابہ پر۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، آج ایک سچا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اس واقعے کو سننے کے ساتھ آپ کا اپنے آنسوؤں پہ قابو پا لینا بہت ہی مشکل ہوگا۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ایک بیٹے اور ماں کے درمیان میں پیش آیا ہے۔ میں اس واقعے کو بڑی ہی جرات کے ساتھ اور بڑی ہی ہمت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ اس واقعے کو بیان کرنا میرے لیے بھی بہت ہی مشکل ہے۔ دوستو، واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو چند اشعار سنا دیتا ہوں جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور یقیناً دنیا کے ہر بیٹے کے لیے بہت ہی عبرتناک ہیں۔ اس کے اندر ایک بیٹے اور ماں کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، اشعار کچھ اس طرح سے ہے: جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری، ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، آہستہ آہستہ تو کڑیل جواں ہو گیا، تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا، زور بازو پہ تو بات کرنے لگا، خود ہی سجنے لگا، خود سنورنے لگا، ایک دن ایک لڑکی تجھے بھا گئی، بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آ گئی، اپنے فرض سے تو دور ہونے لگا، بیج نفرت کا خود ہی تو بونے لگا، پھر تو ماں باپ کو بھی بھلانے لگا، تیر باتوں کے پھر تو چلانے لگا، بات بے بات ان سے تو لڑنے لگا، قاعدہ ایک نیا پھر تو پڑھنے لگا، یاد کر تجھ سے ماں نے کہا ایک دن، اب ہمارا گزارا نہیں تجھ بن، سن کے یہ بات تو طیش میں آ گیا، تیرا غصہ تیری عقل کو کھا گیا، جوش میں آ کے تو نے یہ ماں سے کہا، میں تھا خاموش سب دیکھتا ہی رہا، آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو، جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو، جاؤ جا کے کہیں کام دھندا کرو، لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو، بیٹھ کر آہیں برتی تھی ماں رات بھر، ان کی آہوں کا تجھ پر ہوا نہ اثر، ایک دن باپ تیرا چلا روٹھ کر، کیسے بکھری تھی تیری ماں ٹوٹ کر، پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی، زندگی اس کو ہر روز ستاتی رہی، ایک دن موت کو بھی ترس آ گیا، اس کا رونا بھی تقدیر کو بھا گیا، اشک آنکھوں میں تھے وہ روانہ ہوئے، موت کی ایک ہچکی بہانہ ہوئے، ایک سکون اس کے چہرے پہ چھانے لگا، پھر تو میت کو اس کی سجانے لگا، مدتیں ہو گئی آج بوڑھا ہے تو، ٹوٹی کھٹیا پہ پڑا ہوا بوڑھا ہے تو، تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں، نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں، درد میں تو پکارے کہ او میری ماں، تیرے دم سے تھے روشن یہ دونوں جہاں، وقت چلتا رہا وقت رکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے وہ جو کہ جھکتا نہیں، بن کے عبرت کا تو اب نشاں رہ گیا، ڈھونڈ زور تیرا اب کہاں رہ گیا، تو جو احکام ربی بلاتا رہا، اپنے ماں باپ کو تو ستاتا رہا، کاٹ لے تو وہی جو تو نے بویا تھا، جو تجھ کو کیسے ملے تو نے کھویا تھا، جو یاد کر کے گیا دور رونے لگا، کل جو تو نے کیا آج ہونے لگا، موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں، تو جو کھانسی کرے اولاد ڈانٹے تجھے، تو ہے ناسور سکھ کون بانٹے تجھے، موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر، بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر، قدر ماں باپ کی اگر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے، اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا، اس کے دونوں جہاں اس کا حامی خدا۔ پیارے دوستو، یہ اشعار آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی جو واقعہ
آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، مجھے اس بات کا بخوبی یقین ہے کہ آپ اس لفظ ہنی مون کو زندگی میں جب بھی سنیں گے تو یہ واقعہ آپ کو ضرور یاد آئے گا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، مجھے سننے کو ملا تو احساس ہوا کہ زبان کا زہر خوبصورت الفاظ کو زہریلا بنا دیتا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کروں۔ واقعہ ایک ماں کا ہے جس نے اپنی کم تعلیم کے باوجود اپنے بیٹے کو پڑھایا، اور انہی والدین کی محنت کے بعد آج وہ بیٹا پاکستان میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھا۔ اس بیٹے کو یونیورسٹی میں ہی ایک لڑکی اتنی پسند آئی کہ والدین کے منع کرنے کے باوجود اس نے والدین کو شادی کے لیے راضی کر ہی لیا۔ دوستو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ حق تو مذہب بھی دیتا ہے، لیکن قرآن پاک میں کافی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ شاید وہ بندہ اس حکم سے اوجھل ہو گیا ہو، یعنی جہاں پہ مذہب نے اس بات کا حق دیا ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق شادی کر سکے، وہیں پر ماں باپ کے آداب، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی رائے کو لینا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا بھی بہت زیادہ زور دیا ہے۔ دوستو، شادی کے بعد موصوف اتنے مصروف ہوئے کہ والدین سے ملنے میں وقفے بڑھتے چلے گئے۔ دوسری طرف ماں کا دل تھا جس دل میں بیٹا ہی بستا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک ماں شوہر سے کہنے لگی، بیٹے کی یاد بہت ستا رہی ہے، اس کے پاس لاہور لے چلو۔ میاں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور بیوی کو بہت سمجھایا، مگر ماں تو ماں ہی تھی، جیت گئی۔ ٹائم کی پرواہ کیے بغیر سرپرائز دینے کے چکر میں انہوں نے گاڑی پکڑی، جس سے صبح سویرے ہی لاہور پہنچ گئے۔ وہاں سے دونوں میاں بیوی نے ٹیکسی کروائی، حالانکہ اگر بیٹے کو فون کرتی تو وہ ڈرائیور بھیج ہی دیتا، مگر ماں کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ ماں نے دل میں سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو سرپرائز دوں گی۔ پیارے دوستو، ٹیکسی نے کچھ ہی دیر بعد یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچا دیا۔ گارڈ کو اپنا تعارف کروایا، گارڈ نے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی ٹیکسی ڈرائیور نے بیٹے کے گھر کے سامنے میاں اور بیوی دونوں کو اتارا ہی تھا کہ کیا دیکھتے ہیں بیٹا اور بہو تیار ہو کر گیٹ سے باہر ہی آ رہے ہیں۔ ماں بیٹے سے ملنے کو بےتاب آگے بڑھی۔ قریب آنے پر ماں کے کانوں میں بہو کی آواز آئی کہ یہ کہاں پر آ گئے، ہم تو کہیں اپنے ہی پلان میں جا رہے تھے۔ پیارے دوستو، بیٹا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر ماں باپ دونوں کو وہیں لان میں موجود لوہے کی کرسیوں پر نہ صرف بٹھایا، بلکہ گھر میں ملازموں کے باوجود ہاتھم تائی کی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں کو ناشتے اور واپسی کی ٹکٹس کے پیسے بھی اس معذرت کے ساتھ دیے کہ میں ایک سیمینار اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ اڈے سے ناشتہ کر کے واپس بہاولپور چلے جائیں۔ ماں باپ پیسے لینے سے معذرت کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ہی ماں کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو گیا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ مر تو وہ اسی دن ہی گئی تھی۔ یہ مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو دل پہ سوار کر لیتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ ایک دل خراش واقعہ ہے اور مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی قدر کر لیں، اور جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ پیارے دوستو، آج کل نوجوان بالخصوص اپنے زور بازو کی وجہ سے اور باہر کی مصروفیات کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو بہت ہی اگنور کرتے ہیں، اور یہ ایک قیامت کی بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کے پوچھنے پر یہ بتایا کہ جب ماں باپ کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوستو، آپ تمام حضرات اس بات کا خوبی خیال کریں کہ کبھی بھی ہماری وجہ سے ماں باپ ہم سے رنجیدہ نہ ہوں، اور ان کے سامنے اپنے لبوں کو سی لیا کریں۔ یقیناً اس طرح کی کتنی ہی مائیں پاکستان میں بستی ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی مرضی اور اپنی چاہت بھی نہیں بتا سکتی، صرف اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ بیٹا کہیں غصہ ہی نہ کر جائے، یا شاید بیٹا ہماری بات کو مانے یا نہ مانے۔ پیارے دوستو، ماں باپ وہ شخصیات ہیں
جنہوں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر اولاد کو بڑا کیا ہوتا ہے، لہٰذا اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ جیسے ہی وہ صاحب اختیار ہوں اور جیسے ہی وہ جوان اور بڑے ہو جائیں تو ماں باپ کا اسی طرح خیال کریں جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے ہمارا خیال کیا، جیسا کہ قرآن پاک بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر والدین کے حق میں دعا مانگنے کے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتائے ہیں ان کا ترجمہ یہی ہے، دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میرے ماں اور باپ کے اوپر ایسے ہی رحم و کرم فرما، ایسے ہی محبت اور شفقت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر شفقت اور محبت کی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سننے والے اور دیکھنے والوں میں سے بہت ساری آنکھیں ایسی ہیں جو ابھی آنسوؤں کے ساتھ بھیگ چکی ہوں گی اور ان کے رخسار پہ آنسو ٹپک رہے ہوں گے، بالخصوص ایسے نوجوان جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ دوستو، میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے تمام والدین جو اس دار فانی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر آمین لکھ دیں، اور میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں اپنے ان تمام نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے، بہن اور بھائیوں سے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، خدا را ان کی قدر کر لیں اور ان کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ اس کو لائک بھی کر دیں، آگے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس شیئر کرنے کی وجہ سے کتنوں کی زندگی سنور جائے اور کتنے نوجوان اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔